یہ چیز جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کا مقام کوئی حضور کی بیٹیوں سے تو زیادہ نہیں ہے، انہوں نے تو شادیاں کی ہیں، یعنی ان کے دل میں دین کا، خدا کا، موت کا، قیامت کا اتنا خیال نہیں تھا جو تمہارے دل میں ہے۔ یہ بالکل غلط بات۔ اصل میں یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے کہ تمہیں اسی خیال میں ڈال کے پھر ایسا پٹکے گا کہ پھر تم گناہوں میں پڑ جاؤ گے۔ حضور پاک کے کچھ صحابی تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ صحیح حدیث ہے، کہنے لگے کہ بھائی پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا ان کی عمر بڑی تھی، کسی کی 1000 سال، 500 سال، 2000 سال، ہماری تو عمر ساری 60-70 سال ہے۔ اب ایک آدمی نے 1000 سال عبادت کی، ہم اگر 60 سال یا 50 سال عبادت، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ لیکن ابھی کیا کرنا چاہیے؟ ایک نے کہا کہ بابا بات یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو خصی کر لیتا ہوں تاکہ مجھے عورت کا خیال ہی نہ آئے، جب بیوی نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، جھنجھٹ نہیں ہوگا، میں 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزاروں گا۔ دوسرے کا اچھا آج کے بعد میں دن میں روزہ رکھوں گا اور رات میں تہجد پڑھوں گا۔ آج کے بعد میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ اسی طرح ان سب نے پروگرام بنایا، حضور کو پتہ لگ گیا، حضور نے بلایا، میں یہ کیا تم نے رہبانیت اختیار کر رکھی ہے؟ تمہارے شان مجھ سے بھی بڑھ جائے گی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ انا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَنْكَحُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ لیٹتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، اچھا سے اچھی غذا بھی کھاتا ہوں، نہ ملے تو پھر سوکھی پر بھی گزارا کرتا ہوں۔ یہ کیا تم نے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، ایک گھڑی آدمی دنیا کے لیے، ایک گھڑی دین کے لیے۔ تو اس لیے میری بیٹی یہ تمہارے خیالات بالکل غلط ہیں، لا حول پڑھو، توبہ کرو، یہ شیطانی حملہ ہے، تم فوراً شادی کرو، پھر یہ سارے خیالات جو ہے نا خود بخود بھول جائیں گے۔ ایک عورت تھی بدبخت، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، انہوں نے کہا میں نبی ہوں۔ اس زمانے میں جو علماء تھے اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ کے نبی کا حدیث ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی تم، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، یعنی مرد نبی کوئی نہیں، لا نبیت بعدی، تو نہیں کہا کہ عورت بھی نہیں ہوگی۔ بارہ لوگوں نے بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ آخر ایک اور مرد تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے شادی کر لی تو نبوت خود بخود ختم ہو گئی، چونکہ اب تو نبوت جو تھی وہ مفعول بن گئی نا جی۔ اس لیے ہمیشہ ایسی غلط باتیں نہ سوچی کرو، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ میں نے عمرہ کیا، تھوڑے سے بال کاٹے ہیں، پورے اگر ٹک لگایا ہے دم پڑ گئی، بال بھی منڈواؤ دم بھی ادا کرو۔ حدیث اور سنت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یہی تو مشکل ہے نا جو آج کل میرے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں حدیث میں ہے جی، حدیث میں ہے جی، حدیث میں ہے جی۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں اللہ کے بندوں کو کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک ایسے مقام پہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، اس کا ڈھیر بنا ہوا تھا، سباتۃ قوم، حضور کو پیشاب کی ضرورت تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، فبال قائما، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب حدیث تو ہے نا جی کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت تو نہیں ہے۔
سنت وہ ہے جس پہ آپ کا ہمیشہ عمل تھا. یہ تو ایک عارضی عذر تھا کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارق النساء کی تکلیف تھی، اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے. بہرحال حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. سنت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر تشریف لائے اپنی خالہ کی خدمت میں بی بی عائشہ کے پاس. انہوں نے پوچھا کہ اماں جان، امہات المومنین، آج کل صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے. تو اب اس مسئلے کا حل تو آپ ہی بتا سکتی ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو کے بعد آپ کو ہاتھ لگایا ہو؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا ہاں بیٹے، حضور پاک کبھی کبھی وضو کے بعد کان یقبل بعض نسائہ، کبھی کبھی آپ کسی اپنی بیوی کو بوسہ بھی دیتے تھے، پھر وضو نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بیوی کو بوسہ دینے سے یا ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ حدیث تو ہے، لیکن کیا یہ سنت ہے کہ ہر آدمی وضو کرنے کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دے پھر نماز میں تشریف لائے؟ تو یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے. حضور ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے. بیان جواز کے لیے کبھی ایسا کر دیا تاکہ امت کو مسئلے کا پتہ لگ جائے. اس لیے خدا کے لیے فرق کیا کرو. کہتے ہیں کہ غار ثور میں داخل ہونے کے بعد سیدنا صدیق کو سانپ نے ڈسا تھا. میں کوئی ساتھ تھا، جو مولوی ساتھ ہو اس سے پوچھو. کہتے ہیں روایات میں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں. اور پھر لوگوں نے جی قصے بنائے ہیں. یہ سانپ جو ہے حضور کے انتظار میں تھا، یعنی سانپ کو علم غیب تھا کہ حضور اسی غار میں آئیں گے. اور خدا کا خوف کرو، تمہیں نہ خدا کا ڈر ہے نہ جہنم کا ڈر ہے. سانپ کو کیسے پتا تھا کہ یہیں حضور آئیں گے اور ابو بکر ایسے لازماً آگے پاؤں رکھے گا پھر میں ڈنگ ماروں گا؟ سب قصے ہیں گھڑنتو، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک میں نے پہلے بھی آپ کو شاید سنایا تھا نا کہ ایک ذاکر تھا. یہ شیعہ کے جو ذاکر ہوتے ہیں نا، عالم میں تو ان میں کئی ہوتا ہے، ذاکر اکثر ہوتے ہیں. وہ کسی پٹھانوں کے علاقے میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے، تو اس نے مراثی پڑھنے شروع کیے اور مظالم اور سیدنا حسین کی مظلومیت پر اس نے بڑے بڑے کلام پڑھی. لیکن پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان میں جوش نہیں، جذبہ نہیں، کوئی سبحان اللہ، کوئی واہ واہ نہیں کہہ رہا، کوئی یا علی کا نعرہ نہیں لگا رہا. وہ اس بدبخت سمجھ گیا، اس نے کہا جب ان کو مرثیے پہ رونا نہیں آئے گا تو مجھے پیسے تھوڑے دیں گے. یہ پیسے تو ہمیں رلانے کے دیتے ہیں نا یہ. تو اب اس نے سوچ کے کہا، اس نے کہا خان سب سے بڑا ظلم جو حسین اور خاندان حسین پہ ہوا، حضرت کی نسوار بند کر دی گئی. اب پٹھان نے ہاں کہ اچھا خوش کہ حضرت کا نسوار بھی بند ہو گیا، بڑا ظلم کیا یزید نے. ان کو نسوار پہ رونا آنا تھا نا، اور کسی پہ رونا ہے. یہ لوگ گھڑتے ہیں. اللہ پاک معاف کرے، دعا کریں. دیکھیں نا، غار ثور کا قصہ قرآن میں ہے. جب قرآن نے ہر چیز بیان کی ہے تو سانپ والا قصہ مولوی کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ 1400 سال کے بعد مولوی آئے گا سانپ کو پکڑے گا. بس قصے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت.
کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے، لیکن ان نے پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹے جھوٹے بہانے بنا رکھے۔ ہم پر جادو اور نظر کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ کس نے تمہیں بتایا ہے کہ باقی پہ دے نہیں ہوتا، تم پہ جلدی ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک شیطانی وہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کا اثر نہیں ہوتا، جادو کا ہو جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، مجال ہے کوئی شیطان قریب آئے۔ میری بیٹی ہے، سنتی بھی نہیں، بولتی بھی نہیں، اللہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی رشتہ عطا فرما دیں گے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ بھئی ہر بریلوی برا نہیں ہوتا، بریلوی میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ اہل بدعت میں ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، 11ویں کے دودھ پیتا ہے، میلاد مناتا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، یہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ رفع یدین کرنے والے کی بھی نماز ہوتی ہے، نہ کرنے والے، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ میں نے کسی کے لیے عمرہ کیا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ کچھ دن پہلے نماز فجر میں امام صاحب نے آیت تلاوت کی، سجدے کی، تو بہرحال جن نے سجدہ کیا الحمدللہ، رکوع میں چلے گئے تب بھی نماز ہو گئی، اور جو کھڑے رہے ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ لوٹائیں۔ عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے، ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ حیدرآباد سندھ سے کہ میری والدہ کے لیے، بچوں کے، اللہ آپ کی تمام حاجات پوری کرے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بہرحال کسی لڑکی نے اگر اللہ کے نبی کی توہین کی ہے، اس کی سزا موت ہے، لیکن وہ سزا حکومت دے گی، ہر بندہ خود نہیں دے گا۔ ایسے تو تمہیں جس پہ غصہ آئے گا کہو کو اس نے توہین کی۔ میں نے صفا مروہ کے 7 چکر کے بجائے زیادہ لگائے، جو زیادہ لگائے وہ تم پہ چٹی پڑ گئی، ویسے ادا ہو گئی۔ بہن بھائی اگر زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کرو۔ میری بہن نے عمرہ کیا، بال کٹوانا بھول گئی، دوسرے دن بال کٹائے، اگر اس دوران میں اس نے کوئی خوشبو، کوئی پرفیوم، کوئی شیمپو استعمال نہیں کی، خامن سے بھی نہیں ملی، تو کوئی دم نہیں، بس بال کاٹ لیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو پھر دم پڑ گئی۔ اگر مزی نکل آئے تو استنجا کافی ہے، کیونکہ یہ حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مزا، میں بڑا طاقتور آدمی تھا اور مجھے مزی بہت آتی تھی۔ اب مجھے شرم آتی تھی کہ یہ مسئلہ حضور سے کیسے پوچھوں کہ میرے گھر میں حضور کی بیٹی ہے۔ میں نے کسی کو بھیجا کہ آپ جا کے مسئلہ پوچھیں، حضور نے فرمایا کہ استنجا کر لو اور وضو کرو، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 2009 میں عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا 2009 کے بعد اب 19 میں اس کو پتہ لگا ہے، بڑا جلدی پتہ لگ گیا یار، صرف 10 سال کے بعد۔ اب جناب دم دے، انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں غلطی کرے گا۔ کہتے ہیں جی مجھے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ کی ذات عرش پہ ہے، کما یلیق بشانہ، جو قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ قرآن کہتا ہے آمنتم من فی السماء۔ دیکھو نا جب تم دعا کرتے ہو تو ہاتھ کیسے اٹھاتے ہو؟ کہ یوں اٹھاتے ہو، اوپر کوئی ذات ہے نا جس کے آگے مانگتے ہو، باقی جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔
میری بیوی اور میں دونوں کے جوڑوں میں اور کمر میں درد ہے، مجھے بھی تکلیف ہے، میں کیا کروں؟ اللہ شفا دے میرا بھائی۔ میرا بیٹا قاری بن رہا تھا مگر مدرسہ چھوڑ دیا، اس کے لیے 2 رکعت روزانہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ اس کو صالح بنائے۔ ہمارا بڑا بھائی معذور ہو گیا ہے، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہو؟ عمرے 7 چکر ہو گئے، طواف میں ہر طواف 7 چکر کا ہوتا ہے۔ جس بندے کا داڑھی نہ ہو وہ نہ تکبیر کہے، نہ اذان کہے، نہ امام بنے۔ ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن حکم یہی ہے کہ چونکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، تو فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے میاں بیوی آ رہے تھے، بحرین میقات پہ احرام باندھنا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، غسل کرنے سے پہلے تھوڑا سا خون جاری ہوا، ہم مکے آ گئے تو آپ نے وہاں سے احرام ہی نہیں باندھا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی، تم پر بھی تمہاری بیوی پر بھی، عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ آپ عمرے پہ رہے تھے، احرام نہیں باندھا، باقی کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری زیارت کرنی تھی ہم نے۔ سپاہ صحابہ نے قرآن صحابہ کی خدمت کی ہے، بالکل کی ہے۔ میں نے 1200 آیات قرآنیہ کا دور تفسیر منعقد کروایا ہے، اللہ قبول فرمائے، اچھی بات ہے، چونکہ صحابہ ہی تو دین کا مدار ہے، صحابہ ہی دین کا نمونہ ہے اور معیار حق ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اور یاد رکھیں کہ دشمن صحابہ پہ اعتراض نہیں کرتے، دراصل انہیں دین اسلام سے چڑھ ہے، جب گواہ مخدوش ہو جائیں گے مقدمہ تو ختم ہو جائے گا نا، چونکہ پورے دین کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ حضور نے حج کیا، کون گواہ ہے؟ حضور کعبے کے اندر گئے، کون گواہ ہے؟ حضور نے نمازیں پڑھائیں، کون گواہ ہے؟ حضور نے سجدہ تلاوت کیا، کون گواہ ہے؟ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع پڑھا، کون؟ صحابہ ہے۔ جب صحابہ نعوذ باللہ جھوٹے ہو گئے تو دین کہاں رہا؟ یہ دشمن صحابہ پہ حملہ نہیں کرتا، اصل وہ دین پہ حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرما دیا تھا من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کو محمد مصطفیٰ سے بغض ہے، اور فرمایا من ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اس کو اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی التحیات پڑھ چکا ہے یا ادھوری وضو ٹوٹ گیا، نماز نہیں ہوئی۔ عمرہ کرنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ کرو تو ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ طائف گیا، واپسی احرام نہیں باندھا، اب دوبارہ طائف جا کے احرام باندھو ورنہ دونوں کو دم دینا پڑے گا، تو 800 ریال خرچ کرنے سے بہتر نہیں کہ 100 ریال کی ٹیکسی پکڑ کے چلے جاؤ، احرام باندھ کے آ جاؤ، عمرہ بھی کر لو۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، بال غسل کے بعد کاٹے، اگر غسل کیا خوشبو والے صابن سے تو دم پڑ گئی۔ زمزم کا پانی پیتے ہیں جو باقی بچ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ آپ کے سامنے نیچے نہیں جا رہا نالیوں میں۔ بائیو میٹرک کے دوران میری والدہ کو ہاتھوں میں خوشبو لگا دی تھی، نہیں اس پہ دم ضروری نہیں ہے، بائیو میٹرک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ کعبے کا اگر صرف طواف کریں بغیر استلام کے طواف ہوتا ہی نہیں، حجر اسود سے شروع کرو گے حجر اسود پہ ختم کرو گے۔ میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے فکر مند ہوں،
آپ سورۃ الرحمن پڑھیں، وہ بیٹی بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے، 3 دفعہ روز، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ کل میری عدالت میں پیشی ہے، میں دعا کریں، اگر آپ مظلوم ہیں اللہ آپ کی مدد کرے گا، چونکہ مظلوم کی مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارا ایک ملازم پتہ نہیں کیا ہے، 40 سال سے اپنا نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو نکال دو بس۔ اللہ آپ کی اولادوں کو بھی دین کے بھائی جو آدمی ملازم ہو کے نقصان دیتا ہے، اس کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ اسی لیے اس کے جواب میں حدیث میں ہے کہ کہو احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تم سے محبت رکھے جیسے تم ہمیں اللہ کے لیے چاہتے ہو۔ باقی میں دعوت دوں گا، آپ آئیں گے، دعوت کی کیا محبت میں دعوت کی ضرورت تو نہیں ہوتی، اور دعوت کھلا کے مجھے پیر نہ بناؤ، میں بھی پھر کھانے والا بن جاؤں گا۔ بغیر کھائے پیے محبت ہو نا وہ ٹھیک ہے، کبھی بہت بڑا شوق ہو مجھے زمزم پلا دینا، بس دعوت ہو گئی۔ جو سنتیں فجر کی رہ جائیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ سنی لڑکی کی شادی شیعہ لڑکے سے نہیں ہو سکتی۔ طواف کے 7 چکروں میں دایاں کندھا بالکل کھلا ہونا چاہیے۔ عصر اور مغرب کے درمیان نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ بہرحال سید الشہداء پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، دعا کریں ان کے لیے، جیسے حضور دعا فرماتے تھے، فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فاتحہ کو دعا سمجھ کے پڑھے تو پھر جائز ہے۔ اگر کسی کپڑے کو پیشاب یا حیض کی ناپاکی 3 دفعہ دھوئیں۔ دعائیں قنوت کے علاوہ اور دعائیں بھی وتر کی اس میں کر سکتے ہیں۔ میرے والد کینسر کے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اور میں نے وہ آیت کئی دفعہ بتائی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، تو آپ فیس بک پہ نکال کے وہ دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں۔ رات کے وقت چارپائی کے اوپر سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں، سجدہ صبح کو کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے وقت اگر صفا مروہ کا 1 چکر بھول گیا، کوئی حرج نہیں، عمرہ ٹھیک ہو گیا، بہتر ہے کہ 1 چکر دہرا دو۔ کھاد کی بوری نقد 1800 میں، ادھار پہ 2200 میں، یہ جائز ہے۔ میں ہر جمعہ کے دن کرکٹ کھیلتا ہوں، میرے والدین کہتے ہیں کہ نہ کھیلو، میں تبلیغ والوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں۔ بہرحال اگر کرکٹ میں لباس پورا پہنا ہوا ہو تو کھیلنا جائز ہے، اگر آدمی نے نکر پہنی ہوئی ہے اور اریاں ہے تو پھر ناجائز ہے۔ ہمارے ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ کچھ رشتہ داروں کو، دوستوں کو قرضہ دیا تھا، وہ واپس نہیں دیتے۔ وہ میرا ایک دوست تھا، وہ تھا میمن کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مکی صاحب، جو کسی کو قرضہ دے وہ بے وقوف ہے، اور جو قرضہ دے کے واپس کرے وہ احمق ہے۔ قرضے کا معنی یہی ہوتا ہے لو اور کھا جاؤ۔ اللہ کے بندے احتیاط۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہاں تک
روزانہ صبح و شام 11 دفعہ نماز کے پڑھ دعا کریں، اللہ میرا قرضہ وصول کرا دے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں نے 5 حج کیے ہیں، کئی عمرے کیے، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اب جب بتائی نہیں تجھے تو مجھے کیا پتہ غلطی ہوگا۔ میری بیٹی جوان ہے، 10 سال سے اس کے چنبل ہے، ماں اس کے لیے بھی وہی دعا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ دوائی پہ دم کر کے وہی لگایا کرے۔ اگر بیوی بغیر کسی عذر کے خاوند کا حق ادا نہ کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ طواف کے دوران کوئی حتیم میں داخل ہو کے 2 رکعت نماز پڑھے تو طواف نہیں ہوگا، طواف ختم ہو گیا۔ ہمارے ملک میں کسی کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ نہیں کہتے تو وہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ آدمی کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، وہ پھر جواب دے کہ یہدیکم اللہ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے چھینک۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی جرنل میں، اور لکھا کہ چھینک آنے سے اللہ تعالیٰ اس کو دماغ کے فالج سے بچا دیتے، وہ بچ جاتا ہے۔ جو زمزم کے نل باہر لگے ہوئے ہیں، جب زمزم کے نل ہیں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، زمزم ہے بھر لو۔ کئی جگہ پر لکھا ہے کہ لِلشُّرْبِ فقط، پینے کے لیے ہے، بھر کے لے جانے کے لیے نہیں ہے، یعنی غسل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر بھر کے لے جاؤ پینے کے لیے پھر لِلشُّرْبِ ہی ہو گیا نا۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زمزم بوتلوں میں بھر کے لگیج میں ڈال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک دفعہ عمرہ کر لیا ہے تو دوبارہ دھوئیں بالکل نہیں۔ اگر عمرے کے طواف میں رمل بھول گیا کوئی دم نہیں۔ ہر عمرے کے طواف میں رمل بھی ہوگا، اجتباء بھی ہوگا۔ نفلی روزے رکھنے کی نیت سے فجر کی اذان سے پہلے ساری کھائی، مسجد کو آتے ہوئے صبح کی اذان راستے میں سنی، خیال ہوا کہ تہجد کی اذان ہے، پانی پینے لگ گیا تو بہرحال وہ روزہ نہیں ہوا۔ ایک ہے کہ بھول کے کھا لیا تو وہ روزہ رہے گا۔ حرم میں نماز کے لیے آتے وقت کئی دفعہ جوتا اپنی جگہ پہ نہیں ملتا، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کے جوتے اٹھا لو۔ ایک محمد پتہ نہیں کہ اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ 4 سال شادی کے ہو گئے ہیں، تمام ہمارے ٹیسٹ نارمل ہیں، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ آج سے 7 سال پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ آیا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ حج کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو تو احتیاطاً ایک خیرات کر دو ایک دم۔ بھینس کے کٹا ہو یا بھینس، اس میں بھی 7 حصے ہیں، عقیقہ کرنا چاہو تو 2 ان میں رکھ لو، باقی کسی اور کو دے دو۔ طواف عمرے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، صفا مروہ کیا، کوئی حرج نہیں، اب پڑھ لو۔ بیمہ پالیسی بغیر عذر کے ناجائز ہے۔ دیہات میں جمعہ حنفیوں کے نزدیک نہیں ہوتا، مسجد عائشہ کے احرام باندھنا بالکل جائز ہے، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر ہم پاکستان سے آئے، والدہ کو الٹی آ گئی، ان نے کپڑے بدل لیے، کوئی حرج نہیں۔ حجر اسود کے پاس لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، ناجائز ہے۔ آئی فیشل چیزیں پہننے سے، آئی فیشل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آرٹیفیشل، اچھا آرٹیفیشل جیولری، وہ جائز ہے۔ نماز جو ہے عشاء کے لیے اگر آپ اکیلے پڑھیں تو قصر پڑھیں گے۔ عمرہ مسجد عائشہ سے کر سکتے، 1 کریں چاہے 100 کریں۔
غیر عالمہ عورت قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتی ہے؟ کیوں نہیں پڑھے گی تو عالمہ بنے گی نا، لیکن کسی استاد سے پڑھے۔ منگنی ہو گئی، لڑکے والے آج کل کریں وہی سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں۔ اگر طواف کے دوران قرآن دیکھ کے پڑھیں تو جائز تو ہے، لیکن بے ادبی ہے، آدمی ٹکرا جاتا ہے، قرآن گر جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ظالموں پہ اپنا قہر نازل کرے۔ طواف میں مستورات سے ٹکر ہوتی ہے، بچنے کی کوشش کریں، باقی نیت اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال شادی کے لیے میں نے بتا دیا ہے، میں نے کئی حج کیے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی، اللہ معاف کرے۔ بس عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا۔ سانپ نے نہیں کاٹا تو پھر کس نے کاٹا؟ کسی چیز نے بھی نہیں کاٹا، یہ تم نے کاٹا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو سانپ نے نہیں کاٹا تو کس نے کاٹا؟ کسی نے چیز نے نہیں کاٹا، صرف مولوی نے کاٹا ہے۔ تم نے دیکھا تھا حضرت کو زخم لگا ہوا تھا کہ اب بتائیں کہ کس نے کاٹا ہے۔ دو طواف ادا کیے، بعد میں دو رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں۔ عمرے کے دوران بھی عورت کپڑا لٹکا کے رکھے آگے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز ہو سکتی ہے، نکلنے کے بعد نہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ لڑکیاں سکول پڑھ سکتی ہیں، لیکن لڑکیوں کے مدرسے میں، لڑکوں کے ساتھ نہ پڑھیں۔ مخلوط تعلیم تو انگریز کا طریقہ کار ہے نا، اسی طرح تو اس نے شکار کیا مسلمانوں کو۔ اگر بیت الخلاء کے قریب جا کے پیشاب نکل گیا تو سلوار بھی دھوئیں، اس بدن کو بھی دھوئیں جہاں پیشاب لگا ہے۔ بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم گئے تھے طائف زیارت کے لیے، ہمیں ڈرائیور نے نہیں بتایا، ڈرائیور بھی عالم ہوتے ہیں۔ بہرحال طائف جا کے دوبارہ عمرہ کریں، نہیں کرو گے دم پڑ گئی۔ ان کو ڈرائیور نے نہیں بتایا۔ ڈرائیور کیوں بتائے؟ تاکہ تم اترو، نمازیں پڑھو، احرام باندھو، کھڑے رہیں۔ انہیں تو اپنا وقت بچانا ہے۔ وہ فرض نماز نہیں پڑھنے دیتے، تم کہتے ہیں احرام نہیں باندھنے دیا۔ رمل بھول گئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ چاندی کی انگوٹھی اگر پلاٹینم کی دھات ہو پہن سکتے ہیں۔ فرض نماز کی پہلی دو رکعت ہاں بالکل سنت بھی اسی طرح۔ امام احمد رضا کا نکاح کسی دیوبندی عالم نے پڑھایا تھا، اللہ عالم، میں تو نہیں تھا، نہ مجھے انہوں نے بلایا تھا۔ نہیں، اب تمہیں کیا فکر ہے، کسی نے بھی پڑھایا ہو۔ ایسی باتیں پوچھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کی کسی لڑکی سے تو ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، پھر ایسے کو جواب ایسا ہی دینا چاہیے نا۔ اللہ عالم کس نے پڑھایا کس نے نہیں پڑھایا۔ گاڑی کے ذریعے طائف گئے، گاڑی والے نے نہیں بتایا، گاڑی والا کو ٹھیکیدار ہے کہ تمہیں بتائے۔ دوبارہ طائف جا کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں، غسل ہو جاتا ہے بالکل۔ شبان ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت رد قادیانیت کے حوالے سے محنت کریں، اللہ تمہاری محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ مرزائیت اور قادیانیت کے فتنے سے امت مسلمہ محفوظ فرمائے۔ اگر بال کٹوانے کے دوران خوشبو والا شیمپو لگائے دم پڑ جائے گی۔ کہتے کہ عورتیں زیادہ ہیں اس لیے طواف میں بھی زیادہ نظر آتی، اسی لیے تو حکم ہے کہ 4 شادیاں کرو۔
اللہ جانتے تھے نا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی۔ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو بوسہ دینا ناجائز ہے، کیا تو اللہ معاف کرے۔ زیادہ عمرے سے زیادہ طواف بہتر ہے۔ اگر سر منڈانے سے پہلے احرام کھول دیا لیکن فوراً سر منڈا لیا، دم نہیں۔ اگر 5-6 گھنٹے گزر گئے پھر دم ہے۔ احرام کی حالت میں سر کو نہ چھپائیں، نماز میں بھی نہ چھپائیں۔ میری بیوی کو احرام کی حالت میں حیض آ گیا تو بیٹھی رہے گھر میں، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ کرے۔ حج کا طواف کیا تو صفا مروہ نہیں کی تھی تو دم ادا کریں۔ روزے کے ساتھ عورت گہرا وضو کر سکتی ہے، وہ گہرا کیسے ہوتا ہے اور اکہرا کیسے ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ سفر میں برقعے کے ساتھ نماز، کیا برقعہ چہرہ کھلا ہوگا؟ برقعہ کیا کہتے ہیں؟ نماز نہ پڑھو۔ میرے شوہر جو ہے عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو آپ ان کو مطمئن نہیں کرتی ہوں گی نا، آپ میک اپ شیک اپ کر کے ذرا سلم رہیں، ٹھیک رہیں گے لوگ۔ تم کھا کھا کے بھینس بن جاؤ تو خاوند نے تو پھر جانا ہے کہیں۔ تعلیم ہونے کے باوجود نوکری نہیں ملتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ میری بیوی نے عمرے کے بعد جو سر پہ بال باندھا تھا کھول دیا، پھر بال کاٹے تو کیا ہے؟ نہ کھولے تو کاٹے کیسے؟ عجیب مسئلے پوچھتے ہیں۔ اسکارف باندھنا تو عورت کے لیے ضروری نہیں ہے عمرے میں، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء الى يوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔